السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن کے سبق میں بحث چل رہی ہے العلم بالمکی والمدنی کی۔ اس سلسلے میں مصنف کتاب نے قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے بنیادی طور پر اس کی 14 قسمیں ذکر کی ہیں، اور اس سلسلے میں 6 اقسام کا بیان ہو چکا ہے، اور آج نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم کی 7ویں بلکہ 8ویں قسم سے بحث شروع ہوگی انشاءاللہ۔ 7 اقسام اور 7 انواع کا بیان ہو چکا ہے، آج 8ویں قسم سے بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو 8ویں قسم ہے ما یشبہ نزول المکی فی المدنی، یعنی العلماء بھی ما کان فی السور المدنیہ من آیات جاء اسلوبها فی خصائصہ وتابعہ العام علی نمط السور المکیہ۔ ومن امثلته قوله تعالى في سورة الانفال وهي مدنية وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فإن استعجال المشركين للعذاب كان بمكة۔ یہ 8ویں قسم ہے۔ یہ قرآن کا وہ حصہ جو مدنی ہے اور وہ نزول مکی کے مشابہ ہے، یعنی قرآن کا وہ حصہ جو مدنی ہو لیکن وہ اپنے اسلوب اور لب و لہجہ کے اعتبار سے نزول مکی کے مشابہ ہو، یعنی مکی صورتوں کے اسلوب کے مشابہ ہو۔ مصنف کہتے ہیں، علماء اس سے مراد لیتے ہیں کہ ما کان فی السور المدنیہ، کہ مدنی صورتوں میں کچھ ایسی آیات آ جائیں جن کا اسلوب اپنی خصوصیات اور اپنے عام مزاج کے اعتبار سے مکی صورتوں کے مطابق ہو، اور ان کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے جو سورہ انفال میں ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اے رب، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا تو لا ہمارے پاس دردناک عذاب۔ تو اس آیت کریمہ میں کفار و مشرکین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن حق ہے اور یہ نبی حق ہیں اور ہم لوگ نہ مانیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرما، یا ہم کو عذاب علیم سے دوچار کر۔ تو دیکھیے، سورہ انفال مدنی ہے لیکن اس میں یہ آیت کریمہ شامل ہے۔ حالانکہ مشرکین کا عذاب کے لیے جلدی کرنا یہ چیز مکہ میں پائی جاتی تھی، لیکن یہ آیت سورہ انفال میں شامل ہے۔ گویا مدنی سورہ میں
ایسی چیز شامل ہے جو مکی سورہ کے نزول کے مشابہ ہے، اور 9ویں قسم ہے اس کے برعکس ما یشبہ نزول المدنی فی المکی، یعنی العلماء بھی ما یقابل النوع السابق۔ علماء اس سے مراد لیتے ہیں جو نوع سابقہ بالمقابل ہے، یعنی اس کو ہم کئیوں کہہ سکتے ہیں، یعنی العلماء بھی ما کان فی السور المکیہ من آیات جاء اسلوبها فی خصائصہ و تابعہ العام علی نمط السور المدنیہ، یعنی مکی صورتوں میں کچھ ایسی آیات آ جائیں کہ وہ آیات اپنے اسلوب، اپنے لب و لہجہ میں یہ مدنی صورتوں کے مشابہ ہوں، تو ما یشبہ نزول المدنی فی المکی، یعنی مکی قرآن کے مکی حصے میں ایسا حصہ آ جائے جو مدنی حصے کے نزول کے مشابہ ہو۔ تو اس کی مثال لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس قول سے جو سورہ نجم میں ہے، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے یہ، کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، مگر چھوٹے گناہ۔ یہ کبائر الاثم بڑے بڑے گناہ، فواحش بے حیائی کے کام، اور لمم کا معنی اصل میں ہوتا ہے، اللمم کا ترجمہ میں نے کیا ہے چھوٹا گناہ کرنا، اصل میں یہ المام کے اس میں مصدر ہے، علم المامن، چھوٹا گناہ کرنا۔ علامہ سیوطی نے کبائر اسم، فواحش اور لمم کا معنی بیان کیا ہے، فإن الفواحش کل ذنب فیہ حد، یعنی یہ بے حیائی کی وہ فواحش سے مراد ہر وہ گناہ ہے کہ جس میں حد ہو، اور کبائر بڑے گناہ کل ذنب عاقبۃ النار، ہر وہ گناہ کہ جس کا انجام جہنم ہو، اور لمم ما بین الحدین من الذنوب، جو مذکورہ دونوں گناہوں کے حدود کے درمیان جو واقع ہے وہ لمم ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ حَدٌّ وَلَا نَحْوُهُ، لیکن مکہ میں نہ تو حد تھی، نہ حد کی طرح کوئی چیز تھی، تعزیر وغیرہ۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے مزاج، اپنے اسلوب میں گویا مدنی حصے کے مشابہ ہے، تو علماء نے اس طرح سے باریک بینی سے کام لیا ہے۔ اور 10ویں قسم ہے ما حمل من مکہ الی المدینہ ومن امثلتہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، اخرج البخاری عن البراء بن عازب قال اول من قدم علینا من اصحاب النبی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وابن ام مکتوم فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار بن بلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، وهذا المعنى يصدق على كل ما حمله المهاجرون من القرآن وعلمه الانصار۔ تو 10ویں قسم ہے قرآن کا وہ حصہ جو مکہ سے لایا گیا مدینہ کی طرف، یعنی نزول تو مکہ میں ہوا ہے، اور نزول کے بعد کچھ صحابہ کرام مہاجرین مدینہ آ گئے اور مدینہ آ کر کے لوگوں کو سنایا۔ تو یہ ہے
ان کی مثالوں میں سے یہ ہے سورہ اعلیٰ، یہ سورہ مکی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر فہدیٰ والذی اخرج المرعیٰ فجعلہ غثاء احویٰ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ پوری سورہ جو ہے یہ سورہ مکی ہے۔ تو امام بخاری نے برائے ابن عازب سے تخریج کی ہے، حدیث بیان کی ہے کہ برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ برائے ابن عازب یہ انصاری صحابی ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس صحابہ کرام میں سے آئے مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مکتوم، اور وہ دونوں ہم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر آئے عمار، بلال، سعد، یہ مکہ سے مدینہ آنے کی بات ہجرت کر کے۔ پھر آئے عمر بن خطاب 20 لوگوں میں، اور سب سے آخر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اہل مدینہ کو زیادہ خوش ہوئی ہوں کسی چیز سے ان کے اس طرح خوش ہونے کی طرح۔ فما جا تو حتیٰ قرأت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو جو چیز آئی تو ہم نے اس کی قرأت کی، اس کو پڑھا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی یہ سورہ نازل ہوئی تھی مکہ میں، اور جو مہاجرین صحابہ مکہ سے مدینہ آئے وہ اپنے ساتھ اس سورہ کو لائے تازہ بتازہ۔ اور یہ معنی صادق آتا ہے قرآن کے ہر اس حصے پر جس کو مہاجرین لائے ہوں قرآن میں سے، اور اس کو سکھایا ہو انصار کو۔ اور 11ویں قسم ہے ما حمل من المدینہ الی مکہ، یعنی جس کو لایا گیا ہو مدینہ سے مکہ کی طرف، یعنی نزول مدینہ میں ہوا ہو لیکن اس کو مکہ پہنچا دیا گیا ہو۔ ومن امثلتہ اول سورۃ براء، ان کی مثالوں میں سے سورہ براء کا ابتدائی حصہ ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ براء کا ابتدائی حصہ وہ یہ ہے، یہ سورہ براء کا اس سورہ کا نام سورہ براء بھی ہے، سورہ توبہ بھی ہے۔ دیکھیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجزی اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ یہ اور اس کے بعد کی بھی کچھ آیات ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات ہیں جن کا نزول مدینہ میں ہوا ہے، لیکن ان آیات کو مکہ لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا مکہ؟ اس کی تفصیل دیکھیے۔ تو اس کی مثالوں میں سے سورہ براء کا ابتدائی حصہ ہے، اور وہی سورہ توبہ ہے جو مدنی ہے۔ وہ نزول مدینہ میں ہوا ہے، لیکن مکہ کیسے لے جایا گیا؟ تو مکہ یوں لے جایا گیا کہ اس طرح سے کہ حکم دیا رسول، یہ امرا ابا بکر فی العام التاسع، دیکھیے سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، ان کی امارت میں لوگوں کو حج پر بھیجا، یعنی حج کا امیر بنایا ان کو۔
امیر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حج پر سن ہجری میں. فلما نظرہ، آپ نے امیر بنا کے بھیج دیا ان کو. فلما نظرہ صدر صورت براء، تو جب سورہ براء کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی بن ابی طالب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حصہ دے دیا علی بن ابی طالب کو تاکہ وہ ملے ابو بکر کے ساتھ، یہاں تک کہ مشرکین کو وہ پہنچا دے. فاذن فیہم، تو انہوں نے ان کے درمیان ان آیات کا اعلان کیا اور انہیں یہ خبر پہنچا دی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. تو اسی اعلان کے لیے گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیج دیا تھا حج کرنے کے لیے، اور ان کے بھیجنے کے بعد یہ سورہ توبہ کی ابتدائی سورہ توبہ کا نزول ہوا. تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کو آپ نے حضرت علی کو دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے اعلان کر دیں. یہ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں سے. تم لوگ زمین میں 4 مہینے تک گھومو جو حرمت والے مہینے ہیں، اور جان لو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور ان کا رسول بھی بری ہے. تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا عذاب علیم کی. تو یہ ان آیات کو دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالہ کیا کہ جا کر کے مکہ میں اعلان کر دو. تو یہ ہے ما حملہ من المدینہ الی مکہ. تو گویا سن ہجری میں اس بات کا اعلان ہو گیا تھا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کرے گا اپنے طریقے پر. اور 12ویں قسم ہے ما نزل لیل وما نزل نہارا، قرآن کا وہ حصہ جو رات میں اترا ہے جو دن میں اترا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ اکثر القرآن نزل نہارا، قرآن کا اکثر حصہ دن ہی میں اترا ہے. اما ما نزل باللیل، تو قرآن کا کون سا حصہ رات میں اترا ہے؟ تو اسے تلاش کیا ہے قاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشاپوری نے، اور اس کی کئی مثالیں ذکر کی ہیں، استخراج کیا ہے. سب سے پہلے یہ آل عمران کی آخری آیتیں ابن حبان نے نقل کیا ہے اپنی صحیح میں، ابن المنذر نے، ابن مردویہ نے، ابن ابی دنیا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول کے پاس یؤذنہ لصلاۃ الصبح، انہیں اطلاع دینے کے لیے صبح کی نماز کے لیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دینے کے لیے صلاۃ صبح کے لیے. تو پایا کہ آپ رو رہے ہیں. تو بلال نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ما یبکی کا، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیا چیز آپ کو رونے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کہا کہ وما یمنعنی ان ابکی وقت انزل علی ھذہ اللیلہ، اور مجھے کون سی چیز رکاوٹ ہے یا مانع ہے کہ میں روں، اور حالانکہ میرے اوپر اس رات میں یہ آیت اتاری گئی ہے. تو یہ آیت کریمہ آل عمران کی آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں رات و دن کے ایک کے بعد دیگرے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو بلال کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی رات میں میرے اوپر یہ آیات اتری ہیں، تو ان آیات کے اترنے کے بعد ظاہر ہے کہ
مجھے رونا آ گیا اور کوئی چیز رونے سے روک نہیں سکی۔ تو دیکھیے یہ آل عمران کی آخری آیات ان کا نزول رات میں ہوا ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ویل لمن قرأ ولم يتفکر، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو ان کی تلاوت کرے اور اس پر غور نہ کریں۔ تو یہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، ان کا نزول رات میں ہوا ہے۔ ومنها آیۃ الثلاثۃ الذین خلفوا ففی الصحیحین، یہ من حدیث کعب فانزل اللہ توبتنا حین بقی الثلث الاخیر من اللیل، یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں جن میں ان 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے غزوہ تبوک میں بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک جو سن ہجری میں ہوا ہے، بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو بہت سے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت طلب کی، آپ نے ان کے لیے استغفار کیا۔ لیکن 3 ایسے لوگ تھے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم کسی طرح کی غلط بیانی نہیں کریں گے، اپنی غلطی کا، اپنی لاپرواہی کا اعتراف کریں گے۔ وہ کون تھے؟ یہ ایک تو کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ تو کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگ تھے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ تو آیت الثلاثہ الذین خلفوا، ان 3 لوگوں کے بارے میں آیت کہ جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ بائیکاٹ بھی کیا گیا تھا 50 دن کے لیے، اور 50 دن بائیکاٹ کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو بخاری مسلم میں ہے کعب کی جو حدیث ہے لمبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ نازل کی جب رات کا ثلث اخیر باقی بچا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، اس کا نزول بھی رات میں ہوا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ یہ ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کان یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ تو یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی پیروی کی تنگ دستی کے وقت، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل کج ہو رہے تھے، پھر اللہ نے توبہ قبول کی۔ بے شک وہ ان پر مہربان ہے، اور ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی۔ ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، رجوع کیا تاکہ توبہ کرے وہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے ان مخلفین کے بارے میں، ان کا نزول رات کے آخری حصے میں ہوا ہے، اور اسی قبیل سے سورہ فتح کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ میں اس کا تذکرہ بعد میں کروں گا، ٹائم ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔